نصرت صاحب آج سے میں شروع کرتا ہوں. جب خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سازش اب ایویڈنس نے یہ آئی ہے کہ امریکہ نے نہیں شروع کی, یہاں سے شروع کی جنرل باجوہ اور لوگوں نے, اور ایکسپورٹ کی اور امریکنوں کو کنونس کر دیا کہ میں اینٹی امریکن ہوں, اور وہ سارا ریاکشن ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ 17 تاریخ کو ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان میں. اس کو لیڈ کریں گے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کاؤنسلر ڈیریک شولے. رائٹرز کی خبر مطابق یہ ٹائز ریپیئر کرنے آ رہے ہیں جو ڈیمیج ہو گئی تھی خان صاحب کے زمانے میں. اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو خان صاحب نے اب سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ٹوٹل امریکہ کا جو چینج ہوا ہے کہ کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک ہو سکتا ہے. انہوں نے شاید خان صاحب کو ملنا ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو پی آئی اے یعنی پی ٹی آئی کے ایک اہم عہدیدار نے انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے. نہیں, انہوں نے کہا ایک میٹنگ ہوگی, اٹس امپورٹنٹ میٹنگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شولے صاحب جو ہیں یہ یہاں آ کے تو ایک دن جہاز لے کر زمان پارک بھی چلے گئے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, سارا مسئلہ ہی ریزالو ہو جائے گا. دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں کی ایمبیسی میں جو عام طور پر فنکشن ہوتے ہیں کہ بھئی آپ مختلف جماعتوں کے سرکردہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں, کو کیجول ڈنر ٹائپ کا, وہاں تو خان صاحب جانا مناسب نہیں سمجھیں گے. ایک تو ان کے پاس ایک بڑا ویلڈ ایک ایکسکیوز ہے, کورٹس کا لیگل ریزن بھی ہے نا کہ میں نہیں جا سکتا, یعنی کہ میرے ساتھ وہ مسائل ہیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر شولے صاحب آ گئے اور ان کی عمران خان صاحب کے پاس وہ زمان پارک چلے بھی گئے اور اس سے ان کے مخالفین ان کا ہنسی مذاق اڑائیں گے کہ جی یہ بات تو تھی کہ ہم کوئی غلام ہے کہاں گئی اور یو ٹرن ہو گیا, آئی ڈونٹ تھنک ان کی جو ہوم کانسٹیٹوئنسی ہے اسے کوئی فرق پڑے گا. لہٰذا میں اس پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, دیانتداری کی بات ہے ایک تو پہلے دن سے ہی, لیکن وہ جس طرح یہ اب یہ نہیں ٹوسٹ کر رہے ہیں اس کو میرے اور آپ جیسے لوگ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں, ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں اور آپ جو اس حوالے سے جتنا بھی کریٹیکل انالیسس کر لیں گے پوری دیانتداری سے اور اپنے تجربے کی بنیاد پر. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس میں سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ شعلے جو ہیں یہ پاکستان امریکہ کے سیکیورٹی ریلیشنز کو بھی اسٹرینتھن کریں گے اور بڑا اس پہ بات کریں گے. تو اگر آپ ٹرائنگل دیکھیں شعلے خان صاحب آرمی, ویسے بات چیت ہو نہیں رہی اس میں, تو کوئی اتنا زیادہ آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے واشنگٹن اور ان کی انہی صاحب سے ملاقات ہوئی, اور جب یہ ملاقات ہوئی تو بہت مذاق اڑایا گیا کہ جی یہ کیا حیثیت ہے کہ وزیر خارجہ ہمارے جاتے ہیں اور ایک کونسلر سے مل کے آ جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں لوگوں نے کہا ہوگا نا ہماری لوکل گورنمنٹ والے کاؤنسلر ہیں, شاید محلے والا کاؤنسلر ہے. اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر اس وقت واشنگٹن میں یعنی پاکستان کا امریکی وزارت دفاع کے ساتھ اور پینٹاگون کے ساتھ سیکیورٹی ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے. تو اس سے اگر بالا تر ہو کر دیکھیں تو جب اس کے فالو اپ کے طور پر یہ بندہ آتا ہے یہاں پر تو یوں لگتا ہے کہ ماضی میں جو دوریاں رہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ان میں تھوڑا سا شگاف کو پر کرنے کی کوشش ہے. لیکن مسئلہ میرے بھائی جس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے امریکہ ہاتھی ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ہر بیان کا ذکر ہو رہا ہے, اس سطر کا ذکر نہیں ہو رہا جس میں وہ آن دا ریکارڈ آپ کو یہ ریکارڈ پہ لا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک اور ملک جس پر ہمارا اقتصادی حوالوں سے کلیدی انحصار ہے اس کے ایم بی ایس کو, دیکھیں پہلے تو کسی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, بٹ اٹ از آن دا ریکارڈ. اور اگر انہیں کابینہ میں کہی ہوئی بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے کہ ایم بی ایس کے بارے میں کون سے ناقابل اشاعت الفاظ استعمال کیے گئے تھے, جب وہ اوپن سورس انٹیلیجنس کی صورت میں آ جائے گی تو اس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا عالم ہوگا. ٹھیک ہے, اس پہ ذرا آپ غور کریں. اور اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ ویسے تو مجھے اور آپ کو سب کو بہت ذمہ داری کا سبق دیا جاتا ہے, پاکستان کی فوج کے 6 سال تک سربراہ رہے باجوہ صاحب, یہ فکرہ اگر ان کے منہ سے نکل بھی گیا تھا, آپ انٹرویو کر رہے ہو تو کہتے یار اس کو چھاپنا نہیں ہے, یہ آف دا ریکارڈ ہے. میں یعنی تمہیں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. لہذا امریکہ کو میں اتنا زیادہ میں سمجھوں گا کوئی انہونی نہیں ہو رہی, اور جو انہونی ہو بھی گئی وہ زبان پارک چلے بھی گئے تو ان کی بیس کہے گی یار اخیر چل کے ہی آئے نا امریکی معافی. نصرت یہ بتائیں
کلیئر ہے گورنمنٹ کسی قیمت پہ. اب تو کہنا شروع ہو گئے کہ جی الیکشنز کٹھے ہونے چاہیے, آئین یہ بھی کہتا ہے انٹرم گورنمنٹ, ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کی تعویلیں نکال رہا ہے. ایک تو ہے اکیڈیمک پوزیشن. اکیڈیمک بحث تو بڑی سمپل ہے, اداروں کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے, عدالت اپنے دائرے میں کام کرے, انسٹیٹیوشن اپنے دائرے میں کام کریں, آپ اور میں اپنے میں, پالیٹکس اپنے میں. یہ کہنے کی باتیں, ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے کہ جو بالکل کمیونیکیشن نہیں ہے. ہمیں اس چیز کا شواہد ملتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشنز ہیں, انسٹیٹیوشنز کے, دوسرے سب کے ساتھ ہیں, صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. واٹ ایور دی ریزنز, کیا یہ ٹوٹل کمیونیکیشن بریک الٹیمیٹلی اوور آل سیاست کو زیادہ خطرناک اور زیادہ گمبھیر کرے گا؟ کہ کیا یہی ایک سلوشن ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہر کوئی اپنا ایگو چھوڑے, عمران خان بھی چھوڑیں, باقی لوگ بھی چھوڑیں, اور ہمیں نہ بتائیں لیکن بیہائنڈ دا سینس کچھ تو نیگوسیشنز ہوں تاکہ کہیں یہ چیز چلے تو صحیح فارورڈ. یار مالک, میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سیاسی تماشے پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایک پروفیشن کو اپنی ساری زندگی دینے کے بعد. آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی کہ مہنگائی آئی اور چھت پھاڑ کر نہیں چلی گئی. ابھی اوپر آپ نے کہا چلی گئی, اوپر جا رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چھت پاڑ کر آئی ہے اور ایک اور چھت کے ذریعے باہر جانا چاہ رہی ہے. ابھی تو اور بھی کل آپ نے گیس کی قیمتیں جس انداز میں بڑھائی ہیں, اس کے بعد تمہیں پتہ ہے ہر 15 دنوں بعد اگر میرے منہ میں خاک, کل پیٹرول کی قیمت بھی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے, بڑھے گا پیٹرول, اور اتنے ہی ناقابل برداشت انداز میں بڑھتی ہے. مکس اٹ ود, اس کے بعد وہ شخص نہیں, وہ اپنی جگہ ہے. میں پہلے یہ کویسچن میں سائڈ پہ کہہ دوں شاہ جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سٹیگننسی تو ہے نا. کیا بات یہ ہے اتنے بڑے ایلیمنٹ کو ڈسکنیکٹ رکھا جا سکتا؟ ہماری جو اشرافیہ ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی میں بیٹھی ہے, حکومت میں بیٹھی ہے, اداروں میں بیٹھی ہے, عدلیہ میں بیٹھی ہے, جہاں بھی بیٹھی ہوئی ہے, ہم ان کے ڈسکنیکٹ کی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. خدا کے لیے یہ بھی تو سوچو کہ اس سے جو خلق خدا مثلاً اب اگر جی انہی کا ڈسکنیکٹ ہمارے لیے مصیبت ڈال رہا ہے نا, ہماری مصیبتوں میں اضافہ اس ڈسکنیکٹ کی وجہ سے. میں رو یہ رہا ہوں کہ اگر میرے اور آپ کے سر پر نازل ہوا یہ معاشی عذاب جو ہے وہ ان کو متحرک نہیں کر رہا اور یہ صفاقی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں, تو میں ان کی پار گیمز کو جو ہے وہ زیر بحث کیوں لاؤں؟ میرا جو بنیادی مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس بات سے کوئی بھی شخص اس کا اندھی نفرت و عقیدت کی تقسیم میں کہیں بھی کھڑا ہو, کیا اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اور چوائس رہ گئی ہے کہ اب جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اسے مان لو؟ یہ جو اتنا عدلیہ پہ پڑ رہی ہے گورنمنٹ, کیا اس کا اس بات سے تعلق ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالا جائے دو چیزوں پہ؟ ایک جو اس پہ ایک ٹرائل چل رہا ہے, نیب ریویو ہو رہا ہے. دوسرا یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کو لانے کی تیاری ہے, لیکن وہ چاہتے ہی ہیں کہ جب میاں صاحب آئیں تو آتے ہی کم از کم انشورڈ ہو کہ ان کی جو کنوکشن ہے سسپینڈڈ سینٹنس ہو جائے تاکہ وہ پھر ٹوٹ سکیں. تو کیا یہ دو چیزیں یہ تمام عدلیہ پریشر سے لنک کرتی ہیں کہ خالی عمران خان کا غصہ ہے؟ دیکھو, میرا اپنا خیال ہے کہ اتنی لانگ ٹرم گیم نہیں ہے اس میں. ان کا جو فوری ہے کہ ایک بات تو اسٹے نہ ملیں, اندر ہو جائیں. یہ دیکھو نا, اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے جیسے بھاگے ہیں, تو یہ تو وی آر ٹاکنگ آف پنجاب اسمبلی, اور پنجاب کی جو اسمبلی جو منتخب ہوگی وہ 5 سالوں کے لیے ہوگی, اسی میں سے پھر سینیٹر پھر ہوں گے منتخب, تو آپ تو فارغ ہوگا نا ہوم بیس سے ہی. آئی تھنک اصل خوف وہ ہے جو ان کے ذہنوں پہ نازل ہے, اور یہ اتنی لمبی جو ہے گیم نہیں ہے. نہیں ہے. میرا اپنا جو جس بات پہ میں آپ کو دوبارہ لانا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے فریاد کروں گا, دیکھیے اگر آپ واقعی قائل ہیں کہ پاکستان کو اس وقت یوں ہم دیوالیے کے پاس ہیں اور یہاں سے کھینچنا ہے اور یہ باقی لوگ متحرک نہیں ہو رہے, تو میں اپنے منہ سے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہ میں غلط ثابت ہوں, تو ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی میں بدل کے رہے گی. پھر آئی ایم ایف کے پروگرام پر ایگزیکٹ عمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی السیسی درکار ہوگا, خواہ السیسی خود رضامند ہو یا نہ ہو, ان کی خواہش ہو یا نہ ہو, کیونکہ نیک نیتی جو ہے وہ چیزوں کا اور قوموں کا فیٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی کو السیسی بنانے کی طرف
فورس کرنے کی بجائے خدا کے لیے ہمارے سیاستدان اور دیگر اب میں تمہیں صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہمارا خیال یہ تھا کہ یار یہ 3-4 دنوں کے ورچوئل ڈائیلاگ ہو جائے، اس دوران گیس کی قیمت بڑھا دیں، جتنی بڑھانی ہے، پیٹرول کی بڑھانی ہے بڑھا دیں، اور ساتھ ہی آپ نئے ٹیکسز لگا دیں وایا منی بجٹ، اور بھی منی وہ جو ہے وہ یعنی منی بجٹ براہ راست فوری طور پر پارلیمان کو دینے کی بجائے آپ اس کو آرڈیننس کے ذریعے کروا دیں۔ اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں جناب صدر کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ جی سٹیٹ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی خود وہ سٹیٹ ہو گئے، بہت اچھا کیا، ویل ڈن، آپ صحیح راستے پر ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پارلیمان سے رجوع کریں۔ اب ان میں اگر عقل ہے، یعنی کہ صدر نے، ورنہ یہ ہو جاتا تو آپ کی آئندہ 10 یا 12 دنوں میں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہو سکتا تھا اور آپ کو وہ یعنی کہ کلین ہیلتھ کا وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا، وہ نہیں کیا نا۔ اب اگر تم نے جانا ہے قومی اسمبلی سے تو کم از کم اتنی جرات تو دکھاؤ خدا کے لیے کہ یہ کہو کہ جی ہم نے غریب آدمی سے تو قربانیاں مانگ لی، نچوڑ لیا، ایوان صدر کے بجٹ میں جو ہے وہ 50% کمی کر رہے ہیں۔ عام آدمی کو رگڑا سارا نہیں تو پھر کرو نا، یہ کہو کہ چونکہ اس نے منی بجٹ میں بھی نہیں، یہ اس موقع پر بھی نہیں تیار ہو رہا، اپنے قائد کی بات سن رہا ہے، اس کے فون پہ عمل کر رہا ہے، ایوان صدر کا ہم کر دیں کر۔ آخری سوالات تینوں سے پوچھوں گا، ہم اگر یہ جتنے خطرات بنتے دیکھ رہے ہیں، کیا ہم ہفتوں کی بات کر رہے ہیں یا مہینوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں؟ مجھے یہ جو یعنی کرنٹ سچویشن ہے، اگر اس میں کسی نہ کسی کی ایکٹیویٹی انٹرونشن نہیں کی جاتی، لوگوں کو قائل نہیں کیا جاتا، تھوڑا سا پش نہیں کیا جاتا، بہت یوزنگ جنہوں کے سٹک اینڈ کیرٹ۔ دیکھو بات سنو میری، ایک جو ہے برڈ، وہ تم نے وہ تم نے 3 سال کا، اچھا میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ سچویشن جو ہے یہ مارچ کے دوسرے ہفتے سے زیادہ عرصے تک آپ کھینچ سکتے ہیں موجودہ صورتحال۔